سامنے جو آیت آئی ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کسی بزرگ نے اس کی بہترین تشریح فرمائی، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے، صبر سے مدد مانگو اور نماز سے مدد مانگو۔ مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ عمل کرو۔ اب اس آیت پر اگر عمل دیکھنا ہو تو مولا حسین کی زندگی پوری نظر آئے گی۔ آیت میں سب سے پہلا ورڈ کیا ہے؟ صبر، اور دوسرا ورڈ ہے نماز۔ صبر سے مدد مانگو اور نماز سے۔ بزرگوں نے کیا خوب تشریح فرمائی۔ ہم نے دیکھا مدینے کی رخصتی سے لے کر مکہ تک، مکہ سے کوفہ کے راستے میں، اور پھر کربلا کے میدان میں اپنے عزیزوں کی قربانیاں، بھوک اور پیاس کی شدتیں، ان تمام معاملات پر امام حسین نے کیا کیا ہے؟ صبر ہی تو کیا ہے۔ زندگی پوری صبر سے شروع ہوئی، اور جب وقت شہادت آیا تو نماز کی طرف چل پڑے۔ نماز کے عالم میں آپ کی شہادت ہوئی، جس کا مطلب ہے کہ حسین اعظم کی پوری زندگی اس آیت کی تفسیر نظر آتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے مدد مانگو اور نماز سے۔ آج ہماری زندگیوں کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ بھیک مانگیں کہ مولا جو آفتیں آئیں، بلائیں آئیں، اور ظالموں کی طرف سے جو سختیاں آئیں، حسین اعظم کے توسل سے ہمیں صبر عطا کر، اور جب ہماری زندگی کا خاتمہ قریب آئے مولا ہمیں نماز کی حالت میں موت عطا فرما۔ یہ ہے شہید کربلا کی زندگی۔ آئے میرے عزیزوں، کربلا کی طرف روانگی جو ہوئی، امام حسین رمضان المبارک کا پورا مہینہ مکہ میں گزارتے ہیں، اور جیسے کہ تقریباً کوفہ والوں کے 12,000 خط آ گئے تھے، اور ہر خط میں آپ کی تعریف و توصیف، اور آپ کو بلانا، آپ کو امام بنانا، آپ کو امیر بنانا، یہ بڑے بڑے دعوے تھے۔ اور ان دعووں کی تصدیق کرنے کے لیے امام حسین نے اپنے معتمد خاص حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا تھا، اور پھر آپ نے کل یہ بھی سماعت کیا امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا۔ شروع میں تو خوب وفا دکھائی، بیعت کیا، آپ کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہے، لیکن جیسے ہی عبید اللہ بن زیاد نامی جلاد گورنر بن کر کے آیا کوفہ میں، اور جہاں اس نے چند لوگوں کو ڈرایا اور قتل کی دھمکیاں دیں، سب کوفہ والوں نے امام مسلم کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا کہ امام مسلم بن عقیل نہایت ہی دردناک انداز میں کوفہ کے گورنر ہاؤس میں قتل کیے گئے، شہید کیے گئے، اور پھر آپ کے 2 چھوٹے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا، آپ کے دونوں بچوں کو بھی اسی دیا گیا۔ یہ امام حسین کی طرف سے جانے والے قاصد تھے، سفیر تھے، وکیل تھے، جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن میرے عزیزو، امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو کوفہ کے حالات بتا دیے تھے، خط لکھ کر بھیج دیا تھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، آپ آ جائیں، آپ کے لوگ انتظار میں ہیں، آپ آئیں گے تو آپ کے پاس آنن فانن ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیعت کر لیں گے۔ امام حسین امام عالی مقام تک یہ خط پہنچا تو آپ نے رمضان کے بعد رخت سفر باندھ لیا کہ اب مجھے کوفہ کی طرف جانا ہے۔ رمضان کے مہینے کے بعد شوال، پھر شوال کے بعد ذی القعدہ، ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ، یہ حج کا مہینہ ہے، یہ حج کے مہینے ہیں، اور تمام حاجی دنیا بھر سے حج کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن حج سے چند دن قبل، ایام حج سے چند دن قبل امام حسین رخصتی لے لی، جبکہ حکم شرع تو یہ ہے کہ ایام حج میں جو وہاں پہنچے اس پر حج فرض ہے، یعنی وہ حج کرے۔ مولا حسین حج سے پہلے وہاں سے نکل کر کے کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ کئی لوگوں نے یہ سوال بھی کیا کہ حج جب سر پر ہے، ایام حج شروع ہو چکے ہیں، اس وقت مکہ چھوڑنا کیا یہ جائز ہے؟ پہلی بات تو اس کے کئی جوابات دیے ہیں، مولا حسین نے اپنا فرض حج ادا کیا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین کو یہ خبر ملی تھی کہ یزید کچھ حاجیوں کو حاجی بنا کر کچھ جاسوسوں کو مکہ بھیج رہا تھا، جو حاجیوں کے لباس میں آتے اور حرم کعبہ میں امام حسین کا قتل کرتے ہیں،
اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بشارت بھی تھی. میرے آقا نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک مینڈھا ہوگا، بکرا، جس کی وجہ سے اللہ کے اس مکہ مکرمہ شہر کو لوگوں کو خون کر دے گی، جنگ ہو جائے گی. امام حسین کہتے ہیں میں وہ مینڈھا، وہ بکرا بننا نہیں چاہتا. باہر میرا قتل ہو جائے یہ مجھے پسند ہے، لیکن اللہ کے حرم میں کوئی ظلمن قتل کرے میں اس کو پسند نہیں کرتا. کہ وہ حرم کی جگہ ہے، وہاں تو چونٹیاں مارنا بھی نہیں ہے، وہاں تو کسی جانور کو مارنا بھی نہیں ہے، پتے اکھاڑنا بھی جائز نہیں ہے، حرم کعبہ کی سرزمین پر. تو امام حسین اس مسئلے کے تحت خانہ کعبہ سے رخصت ہو گئے ہیں. حالانکہ کئی اجلہ صحابہ وہاں تھے، سارے صحابہ نے آپ کو روکا. عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک کہا امام علی مقام سے کہ آپ کسی صورت کوفہ نہ جائیں، کوفہ والوں کے حالات اچھے نہیں، وہ کب بدل جاتے ہیں پتہ نہیں، ان کی زبانیں آپ کی طرف ہیں، تیر و تلوار یزید کی طرف ہے، وہ تخت اور تاج اور حکومت کی طرف ہوتے ہیں، آپ مت جائیں. یہاں تک کہ حضرت امام حسین نے ہر ایک کے اصرار کو رد کر دیا. فرمایا اتنے خطوط میرے پاس آئے ہیں کہ اگر میں نہ جاؤں تو قیامت کے دن میرے مولا کو کیا جواب دوں گا. پھر نکل پڑے. یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے جو گورنر تھے عمرو بن سعید، انہوں نے تو ایک فوجی دستہ بھیجا امام حسین کو روکنے کے لیے، زور زبردستی روکنے کے لیے. جب امام حسین مکہ سے باہر نکلے تھے، وہ فوجی دستہ آ کر راستہ روک لیا اور کہا آپ کو. پھر آگے مقام صفا میں جب آپ پہنچے تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام حسین کے بہنوی ہیں، یعنی سیدہ زینب کے شوہر ہیں، اپنے دو شہزادے محمد اور عون رضی اللہ عنہما جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، ان دونوں کے ہاتھ میں خط لکھ کر کے بھیجا عبداللہ بن جعفر نے مولا حسین کی بارگاہ میں کہ آپ جیسے ہی یہ خط ملے فوراً کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیجئے، کسی اور علاقے میں ہم چلیں گے، آپ کے ساتھ کچھ برا نہ ہوگا، آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کی حفاظت زندگی بھر کریں گے. اور آخری جملے یہ تھے عبداللہ ابن جعفر کے امام حسین سے کہ اے حسین ابن علی، اگر آپ کوفہ کی طرف گئے اور ان لوگوں نے آپ کا قتل کیا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، روشنی بجھ جائے گی، پوری دنیا میں اندھیرا چھا جائے گا. آپ اللہ کے واسطے اپنے راستے کو روک دیں، بدل لیں. امام سیدہ زینب نے بھی پوچھا کہ بھائی جان اب کیا ارادہ ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہزادہ مولا حسین کہتے ہیں میں نے آج ہی خواب میں میرے آقا کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور میرے آقا نے مجھے ایک چیز کی بشارت دی اور ایک بات کا حکم دیا. قافلے والوں نے پوچھا کہ رسول اللہ نے آپ سے کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا بس تم سفر کی تیاری کرو، میں اپنا خواب اس وقت تک نہیں بیان کروں گا جب تک میرے مولا سے ملاقات نہ کر لوں. کسی کو نہیں بتایا. مشیت ایزدی یہ تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ مولا حسین کو یہ ملا تھا کہ انہیں جانا ہی ہے سفر میں، اور وہ اس لیے نہیں کہ خود اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ہے، بلکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک درس دینا ہے کہ اگر اسلام پر سختیاں آئیں تو پھر خاندان نہیں دیکھا جائے گا، سجادگی نہیں دیکھی جائے گی، اپنی جان کا نذرانہ لے کر میدان میں اترنا ہوگا. یہ مولا حسین نے جو استقامت پیش کی، دیکھیں 1400 سال ہو گئے، ہر پیر، ہر مولوی، ہر عالم، ہر مفتی اسے بیان کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے؟ یہ بیان ہوتا رہے گا اور ہمارے پاس ایک آئیڈیل امام حسین کی زندگی باقی رہے گی. اگر اسی طرح چھپ چھپا کر کے کہیں بچ جاتے تو ہم بھی آج مصلحتوں کے راستے ہی ڈھونڈنے میں. صحابہ بھی ہیں اس سفر میں، اور ان قافلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، 5 بڑے صحابہ اکرام کا تذکرہ بھی ہے جو امام حسین کے ساتھ تھے. لوگ کہتے ہیں امام حسین اکیلے کیوں گئے؟ صحابہ تو تھے اس وقت، کوئی صحابی ان کے ساتھ کیوں نہیں گئے؟ تاریخ پتہ نہیں، ان عقل کے اندھوں کو امام حسین کے ساتھ صحابہ بھی موجود تھے.